بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک ہم نے سورہ الزمر کی ابتدا سے آیت نمبر 54 تک دیکھا ہے۔ آج آیت نمبر 55 سے 61، 55 سے 61۔ سورہ الزمر قرآن میں 39 نمبر کی سورہ ہے، 23 اور 24ویں پارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون، ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، بلی قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین، ویوم القیامة تری الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودۃ، الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ان کا ترجمہ: اور تم پیروی کرو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہتر پہلو کی، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ کہیں کوئی شخص یہ کہے کہ افسوس میری کوتاہی پر جو میں نے خدا کے جناب میں کی، اور میں تو مذاق اڑانے والوں میں شامل رہا۔ یا کوئی یہ کہے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی ڈرنے والوں میں سے ہوتا۔ یا عذاب کو دیکھ کر کوئی شخص کہے کہ کاش مجھے دنیا میں پھر جانا ہو تو میں نیک بندوں میں سے ہو جاؤں۔ ہاں، تمہارے پاس میری آیتیں آئیں، پھر تو نے ان کو جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں شامل رہا۔ اور تم قیامت کے دن ان لوگوں کے چہرے سیاہ دیکھو گے، یعنی بلیک دیکھو گے، جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تھا۔ کیا متکبرین کا ٹھکانہ جہنم میں نہ ہوگا؟ اور جو لوگ ڈرتے رہے، اللہ ان کو کامیابی کے ساتھ نجات دے گا اور ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تفسیر: خدا کے کلام میں بہتر اور غیر بہتر کی تقسیم نہیں۔ نہ قرآن میں ایسا ہے کہ اس کی کچھ آیتیں بہتر ہیں اور کچھ آیتیں غیر بہتر، اور نہ قرآن اور دوسری آسمانی کتابوں میں یہ فرق ہے کہ ان میں سے کوئی کتاب با اعتبار حقیقت بہتر ہے اور کوئی کتاب غیر بہتر۔ اصل یہ ہے کہ موجودہ امتحان کی دنیا میں آدمی کو عمل کی آزادی ہے۔ یہاں اس کے لیے یہ موقع ہے کہ ایک کلام کو خواہ سیدھے رخ سے لے یا الٹے رخ سے۔ وہ چاہے کلام کے اصل مدعا پر دھیان دے، یعنی مین کنٹینٹ پر دھیان دے، یا اس میں بیجا شوشے نکالے اور اس کو غلط معنی پہنائے۔ کلام الہی کا مذاق اڑانا اسی کی ایک مثال ہے۔ آدمی ایک آیت کو لے کر اس میں الٹا مفہوم نکالتا ہے اور پھر اس خود ساختہ مفہوم کی بنا پر اس کا مذاق اڑانے لگتا ہے۔ دنیا میں آدمی اپنے آپ کو چھپائے ہوئے ہے۔ وہ محض تکبر کی بنیاد پر حق کو نہیں مانتا اور ایسے الفاظ بولتا ہے
گویا کہ وہ اصول کی بنیاد پر اس کا انکار کر رہا ہے۔ مگر قیامت کے دن آدمی کا چہرہ اس کی اندرونی حالت کا مظہر بن جائے گا۔ اس وقت آدمی کا اپنا چہرہ بتائے گا کہ وہ جس حق میں غیر بہتر پہلو نکال کر اس کا منکر بنا رہا وہ صرف اس کے جھوٹے الفاظ تھے، ورنہ حق بذات خود بالکل صاف اور واضح تھا۔ اس وقت وہ افسوس کرے گا، مگر اس وقت کا افسوس کرنا اس کے کچھ کام نہ آئے گا۔ تذکرہ القرآن